بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کے حوالے سے ایک اور خوفناک ایف آئی آر سامنے آئی ہے. اس ایف آئی آر کے مندرجات کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسٹم کے جو اپنے ہی لوگ ہیں، جو اپنے ہی بڑے ہیں، وہ سوائے لوٹ مار کے، سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کرتے. اس میں 5 کنٹینرز کا ذکر ہے جن سے مال چرا لیا گیا، یا جو کنٹینر جو ہیں مال سمیت غائب کر دیے گئے. اس میں کیا کیا تھا وہ تو ایف آئی آر میں ظاہر ہے، اتنی زیادہ چیزیں ایک کنٹینر میں ہوتی ہیں، ایک ایف آئی آر میں تو اس کا پورا ذکر نہیں ہوتا، لیکن مجموعی طور پہ یہ 400 کنٹینر بتائے جا رہے ہیں. میڈیا رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. یعقوب ماکو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کلیکٹر کسٹم کوئٹہ تھے. اب جو بھی تھے، ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو نہیں تھے، پوری ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے نیچے تک، اور یہ سارے کا سارا تو معاملہ اسی وقت کھل کے سامنے آ سکتا ہے اگر جو بااختیار لوگ ہیں، بااختیار سے مراد میری چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ہیں، کیونکہ انہی کا ویژن ہے کہ کسٹم کو برداشت نہیں، سمگلنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اس لیول پہ یہ وارداتیں ہوئی ہیں، اگر ہم تحقیقات نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم مرض کا علاج ہی نہیں کرنا چاہتے. میرے ساتھ ایس ایچ بنگش صاحب موجود ہیں، انہوں نے پوری تحقیق کی ہے. ایف آئی آر کے مندرجات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹوٹل خزانے کو کتنا لاس ہوا ہے وہ بھی بتائیں گے. وزیر خزانہ صاحب کیوں چپ ہیں، جناب راشد لنگڑیال صاحب کو کیوں چپ لگی ہوئی ہے، جناب باسم مسعود عباسی صاحب بھی بہت کرنے کو چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کے سب ہی چپ ہیں. سب کو پتہ ہے اگر ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں تو بااختیار لوگوں کے پاس تو پہلے ہوں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معیشت ہماری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور کسٹم والے توبہ طائب ہونے کی بجائے ان کا چاکہ بالکل اور ہی اترتا جا رہا ہے، اور بلکہ کھل کے کھیل رہے ہیں. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب، یہ پہلے تو ایف آئی آر کے مندرجات بتائیں کہ ایف آئی آر کس کی مدعیت میں درج ہوئی، کیا لکھا گیا، کیا کیا مال چوری ہوئے، پھر 400 کنٹینر کا کیا ذکر ہے، کیا اس کے حوالے سے کتنا مال تھا، کتنے ارب کا مال تھا. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. کسٹم انسپیکٹر جو ہے نا اصغر صاحب کی مدیت میں یہ درج ہوئے ہیں ایف آئی آرز، ٹھیک ہے، دونوں. تو دو ایف آئی آرز ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے نا وہ 2 ہے، اور اکارڈنگ ٹو آر سورس کے کل جو ہے نا 100 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ابھی ریسنٹلی، ٹھیک ہے، پچھلے مہینے. نہیں نا، وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ بوگس، اس میں سے 99% بوگس کمپنی ہے جن کے نام ڈالے گئے ہیں ایف آئی آرز میں. ہاں، تاکہ اگر کوئی پوچھے تو ہم نے اگر آرمی چیف صاحب کی طرف سے کوئی جے آئی ٹی بانی جائے اسمگلنگ کے خلاف، تو ان کو کہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے تو ایف آئی آر دے دی ہیں. یہ ہیں جی کلیکٹر کوئٹہ اپرائزمنٹ داؤد پیرزادہ صاحب. یہ ریسنٹلی جو ہے نا وہاں پر ہیں 2025 کے آخری مہینوں میں. تو انہوں کو تب جب یہ خبر ملی نا کہ جی یہ 400 کنٹینرز کا معاملہ ہے، اور یہ تو میں ابھی تفصیل بتانے لگا ہوں، تو انہوں نے یک دم 100 ایف آئی آرز کاٹنے کا حکم دیا. تو وہ 100 ایف آئی آرز میں سے ہمارے سورس کے مطابق 99% جو نام لکھے گئے ہیں کمپنیز کے، ٹھیک ہے، وہ جعلی ہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. باقی یہ جو 2 ایف آئی آرز ہیں ان کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اگست 2024 سے لے کے نا سپٹمبر 2024 تک قریباً کوئی جو ہے نا 400 کنٹینرز جو ہے نا وہ پکڑا گیا ہے اللیگل سامان کی، جو اسمگلڈ مال سے بھرا ہوا تھا، اور جس پہ ہم نے پہلے بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے نا ہائیڈرو کاربن سولونٹ، یہ وہ محلول ہے جو استعمال ہوتا ہے ڈفرینٹ جو ہے نا پینٹس میں، سولوشنز میں، یہ وہ کیمیکل ہے جو استعمال ہوتا ہے. یہ تو ایک واردات، اس پہ تو ہم نے ایک پروگرام پہلے کیا بھی تھا، اس میں عبدالصمد ککڑ صاحب کا نام آ رہا ہے. جی. تو یہ وہی قیمتی محلول ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی امپورٹڈ چاکلیٹس، سفید اسپرٹ، ٹھیک ہے، اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں. تو ہوا یوں کہ یہ جو 2 ایف آئی آروں کا خاص جو ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ اسکرین پہ ہم اپنی عوام کو دکھا رہے ہیں، اس کے مطابق ایک ایف آئی آر میں 4 ٹرکس کا ذکر ہے، اور ایک ایف آئی آر میں صرف 1 ٹرک کا ذکر ہے. اور ان کے میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں. ویسے تو ایف آئی آر میں لکھے ہوئے ہیں کہ جی TLA 076 یہ ایک ٹرک کا نمبر ہے، دوسرے کا ہے جی TLE 194، TLA 028 اینڈ TLH 161. یہ ایک ایف آئی آر میں درج ہے، اور دوسری ایف آئی آر میں
جو ہے نا TLR 140 یہ درج ہے. تو مجموعی طور پر یہ جو کنٹینرز ہیں نا ٹھیک ہے یہ پکڑے گئے تھے اور ان کو جو ہے نا کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ جو ہے نا لایا گیا 400 کنٹینرز یہ 5 کنٹینرز کا 400 کنٹینرز ہے کل ملا کے 400 کنٹینرز. تو اچھا یہ جو 400 کنٹینرز ہیں نا اس میں آپ یقین کریں کہ اس کا بھی کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی یہ آپ یہاں سے جو کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ کھڑے ہیں یہاں سے آپ اس کو شفٹ کریں جو ان کی پراپر لوکیشن ہے جہاں پر یہ مال ہوتا ہے اور بعد میں فروخت ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے نیلام ہوتا ہے وہاں ہے یہ میاں غنڈی یہ کوئٹہ کا علاقہ ہے. میاں غنڈی میں ایک پراپر ان کا وہ بنا ہوا ہے آپ اس کو وہاں شفٹ کر دیں. یہ لاہور کہہ رہا ہوں کوئٹہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ پٹیشن نمبر 1074/2024 ہے. تو مال وہاں شفٹ کرنے کے بجائے یہ مال وہاں شفٹ کرنے کے بجائے چوری ہو گیا ہے بقول ان کے. مال غنڈی شفٹ ہونے کی بجائے غنڈوں میں فروخت ہو گیا. گڈ یہ ایسا ہی ہے. یہ آرڈر ہے 22/10/2024 کا. اب دیکھیں کوئٹہ ہائی کورٹ نے جب حکم جاری کیا ہے کہ آپ یہ مال یہاں سے میاں غنڈی شفٹ کریں اور وہاں پر پھر جو قانون کے مطابق اس کی نیلامی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کریں تو یہ مال وہاں تک کیوں نہیں پہنچا. اور دیکھیں اب یہ تقریباً سال بعد پتہ چلا کہ یار سال بعد پتہ نہیں یہ ابھی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مارچ 2025 کو FBR کے جو ہے نا 2025 میں چیئرمین FBR کو یہ خبر ملے کہ جی 400 کنٹینر کوئٹہ سے چوری ہو گیا ہے. بہت اچھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مکو ٹھپ دو. ہاں اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت جو چیف کلیکٹر کسٹم کوئٹہ تھے نا وہ تھے جناب یعقوب ماکو صاحب اور یعقوب ماکو صاحب کو چیئرمین FBR نے لگایا ہوا ہے اب ممبر فیسیلیٹیشن میکینزم جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اپنی انٹیلیجنس کی کسٹم کے مطابق اسمگلنگ کو روکنا اسمگلرز کو پکڑنا. تو جب یعقوب ماکو صاحب کی ناک کے نیچے سے 400 کنٹینر چوری ہو گیا نہیں دیکھیں تو وہ پورے پاکستان کے اسمگلر کو کیسے قابو کریں گے. تو یعقوب ماکو صاحب کو راشد لنگڑیال صاحب کو اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیے. چیف کلیکٹر کسٹم جناب باسط مسعود عباسی صاحب کو اپنا موقف دینا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعقوب ماکو صاحب وہاں پہ تھے تو وہ اکیلے تو نہیں تھے نا. ڈیفینیٹلی ان کے نیچے بے شمار DC AC پھر نیچے سپریڈنٹ پھر انسپیکٹرز پھر سب انسپیکٹرز فیلڈ سٹاف پھر سپاہی پھر حوالدار. اچھا پھر اسمگلروں کی آنیاں جانیاں یار کسی نے بتایا ہی نا. دیکھیں نا ایک اکیلے اگر یعقوب ماکو صاحب پہ یہ معاملہ ڈال دیا جائے وہ درست نہیں ہوگا. یہ تو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک بڑی JIT تشکیل دیں اور ایسی JIT تشکیل دیں جو کام صرف اور صرف 15 دن میں یہ بتا دے کہ مال گیا کہاں پہ ہے. پھر جو ذمہ دار وہ یعقوب ماکو صاحب ہیں یا کچھ اور ہیں اور اس میں ہمارے جو چیئرمین FBR ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ چیئرمین ہیں آپ کپتان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کھلاڑی اچھی فیلڈنگ نہیں کر رہے وہ ذاتی مفادات کے لیے فیلڈنگ کر رہے ہیں یا کیٹ ڈراپ کر رہے ہیں کنٹینر ڈراپ کر رہے ہیں اپنے اڈوں پہ میاں غنڈی کی بجائے وہ غنڈوں میں تقسیم کر رہے ہیں رضیہ غنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چیئرمین صاحب سے بھی پوچھی جانی چاہیے باسط مسعود عباسی صاحب سے بھی پوچھی جانی چاہیے. لیکن ایک دم سے کہہ دینا کہ یعقوب ماکو صاحب ذمہ دار ہیں تو صحیح کہ میرا کہنے کا بلکہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ اوپر چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن لڑی پوری کی پوری. اچھا ان کے یعقوب ماکو صاحب کے ماتحت بہت سارے افسران جو ہے نا اس ریوارڈ لسٹ میں بھی شامل ہیں جن کو کروڑوں روپے کے انعامات ملے ہیں. وہ جو میں نے جو آپ نے پڑھ کے سنائی تھی. اچھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے محنتی ہیں. میں کہتا ہوں جی محنتی ہوں گے وہ چیئرمین صاحب ہمیں ان کی لسٹ دے دیں کہ جی فلاں کو اس وجہ سے یہ ریوارڈ دیا گیا فلاں کو اس وجہ سے بتائیں نا ہمیں. ورنہ تو ہم نے بتایا کہ شاہ جی کو صرف اس وجہ سے رگڑا لگ گیا کہ وہ ایماندار تھا اور اس کو 6 ماہ کے لیے انہوں نے انفٹ قرار دے دیا ریوارڈ منی کے لیے بھی تنخواہ میں بڑھوتری کے لیے انسینٹیوز کے لیے بھی. ہاں جی بڑھوتری کے لیے. دیکھیں یعقوب ماکو صاحب بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا بے قصور ہوں. میں ان کو بلیم تو نہیں کر رہا فیصلہ نہیں سنا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہیڈ تو وہ تھے نا چیف کلیکٹر ہے نا. مقصد یہ ہے کہ یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اب جو امپورٹرز ہیں نا
ان کا بھی ذکر ہے. دیکھیں پرائم انٹرپرائزز یہ لاہور کے امپورٹر ہیں. پھر ایم ایس ایل عزیز اینڈ سن انٹرنیشنل اینڈ ٹریڈرز کلیئرنگ ایجنٹ ہیں ان کے. تو مجھے مانگٹ صاحب یہ مطلب جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں یہ اس میں اتنے ہم شواہد دے رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, نمبر بتا رہے ہیں, بندوں کے نام بتا رہے ہیں, ان کو اگر آپ بٹھا کے ایک اچھی سی تحقیق کر لیں, یہ آپ کو پتہ ہے 10 ارب روپے کا سامان تھا. اور یہ تحقیق جو ہے نا ایک کشتی میں بٹھا 2 ارب روپے کی اس کی ڈیوٹی تھی جو کہ نیشنل ایکسچیکر کو آنی تھی. اب 2 ارب اگر فار ایگزامپل چند مہینوں میں 2 ارب کا نقصان خزانے کو ہو رہا ہے, بعض 2 ارب کی تو وہ تھی نا وہ جو آنی تھی, ہاں جو سامان پکڑا گیا جو آکشن میں جانا تھا 10 ارب مالیت کا وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کہاں سے یہ اکانومی ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ویسے یہ جو جے آئی ٹی بنے, جے آئی ٹی ان تمام افسران کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے جائیں, وہاں پہ تحقیقات ہونی چاہیے. 15 دن جو ہے وہ 2 کشتیاں ہوں, وہاں تحقیقات ہوں, پھر جو قصوروار پائے جائیں اس کشتی کا پٹرول ختم کر کے اس کو سمندر میں ہی چھوڑ دیں, وہ جانے اور سمندر جانے. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کی کشتی پھر کسی ساحل پہ نہ لگے, ان کی باقی زندگی یا سمندر میں گزرے, کم از کم انسانوں میں نہ آئے, کیونکہ یہ پاکستانی عوام اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے. پاکستانی عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ یہ سارا ظلم ہو رہا ہے. یہ 400 کنٹینر جو ہیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے یہ اسمگلروں کا مال تھا. بھائی جان یہ جو پکڑا گیا مال تھا, یہ اگر آکشن ہوتا تو 10-15 ارب روپیہ قومی خزانے میں آ جاتا, اور اس کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ بھی قومی خزانے کو آتا. لیکن یہ تو ان کے اپنے اثاثوں میں چلا گیا. پھر خواجہ آصف جب کہتے ہیں کہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ پرتگال میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں, پھر وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سرمایہ کاری کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اسی طریقے سے تو آتے ہیں. اور پھر ہماری ایف بی آر جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے ٹیکس کلیکشن کے لیے نئی گاڑیاں بھی خریدنی ہیں, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی اپنے زیر استعمال رکھنی ہیں. اور ادھر یہ ہے کہ 100 بندوں کو یہ 2024 اور 25 میں ریوارڈ منی بھی دے دیتے ہیں, جو 6,99,09,000 روپے سکہ راج الوقت میں نے آپ کو بتائی تھی. لیکن ابھی تک ایف بی آر کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ ان کو کیوں یہ ریوارڈ منی دی گئی تھی. ادھر دیکھیں نا, یہ چھکا ہے, کتنے پتہ نہیں کتنے 100 ارب, یہ پتہ نہیں کتنے ارب, 400 کنٹینر کا آپ حساب لگا لیں ناظرین, جن کی سیلیں توڑ کے سامان نکالا گیا. اب اس میں مال کیا کیا تھا وہ تو اب جے آئی ٹی رپورٹ بنا سکتی ہے. اور یہ جے آئی ٹی اگر کوئی اچھا رزلٹ دے سکتی ہے تو جناب عاصم منیر صاحب کے کہنے پہ دے سکتی ہے, ادروائز انہیں تلنج تیل کو نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو عاصم منیر صاحب کے علاوہ اس وقت اس مسئلے کو کوئی علاج نہیں ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.